میڈم یہ نا پارٹی کے اندر جو کارکنان ہے وہ پارٹی کے اندر جو موجود جو بڑی قیادت ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، تو اس پر آپ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، پاکستانی جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جن کی آپ بات کریں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ ہے عمران خان کی رہائی. ٹھیک ہے، عمران خان کے لیے انہوں نے سب کو ووٹ دیے تھے. یہ آج جتنے جو ہم ووٹ لے کے پھر رہے ہیں نا، اور جو ہم بڑے اکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ایم این ایز ہیں تو ہم ایم پی ایز ہیں تو ہم فلانے، یہ یاد رکھیں ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا ہے نا وہ عمران خان کے نام پہ مینڈیٹ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان کی وجہ سے مینڈیٹ ملا ہے. تو عمران خان کا مینڈیٹ آپ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں. تو اگر ورکرز جو ہیں وہ اس میں کوئی بھی تمام تر پاکستان میں جو چاہنے والے ہیں عمران خان صاحب کے وہ بھی یہی سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے جن کو پارلیمنٹ کے میں بھیجا ہے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عوام پاکستان کی عمران خان صاحب کو باہر نکالے. تو آپ کو جو پارلیمنٹ میں اتنی سیٹیں ایک منٹ میری بات سے پہلی بات تو یہ کہ اس ملک میں کوئی قانون آئین نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پارلیمنٹیرینز کو بھی، آپ کے وکلاء کو بھی، سب کو تو ایف آئی آرز میں ڈال کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی لیڈرشپ پوری جو ہے وہ جیل میں ہے، آپ کے کارکنان جو ہیں جیل میں. آپ ریلی نکالتے ہو ایک چھوٹی سی، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ پر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، آپ پر 780A کے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے زمرے میں ہر طرح کی قربانی دینے کو بھی تیار ہے اور ہر طریقے سے وہ کھڑا بھی ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ تحریک کا اعلان ہو چکا ہے، اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام جو ہے عمران خان نے دے دیا ہوا ہے، اور اب اس پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے عمران خان کو باہر لانا ہے. یہ بات یاد رکھیں، تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. تحریک ایک دن کی نہیں ہوتی، تحریک ایک ہفتے کی نہیں ہوتی، تحریک ایک مہینے کی نہیں ہوتی، تحریک لمبا عرصہ چلتی ہے. آپ نے پاکستان آزاد کرایا تھا نا، تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح آپ نے آزاد کیا. وہ تو انگریز جو ہے چلا گیا نا یہاں سے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی باقیات یہاں چھوڑ گیا، جن کو آج جو ہے جن کے خلاف ہم سب کھڑے ہوئے ہیں. تو اس نظام کو سیدھا کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کا یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک عمران خان کو آپ باہر نہیں لا سکیں گے. عمران خان کو باہر لانے کے لیے اس پوری قوم کو ایک پیج پر ہو کر، ایک جگہ کھڑے ہو کر ان کو اس سسٹم کو چیلنج کرنا پڑے گا، اور تب عمران خان باہر آئے. حکومتی جو نمائندے ہیں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو فیملی ملاقات کی اجازت تو مل جاتی تھی پہلے، اب تو نہیں ہوئی. جو ملاقات کی اجازت ملتی تھی تو جب ملاقات کے بعد جو ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے اس میں خاص شخصیت جو ہے کہ ادارے کی سب سے بڑی شخصیت ہے اس کو بار بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور سیاسی گفتگو ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہ چیزیں نہ ہو، کوئی آپ کے آگے مطالبہ رکھا گیا ہے اگر یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ ایک میں آپ سے بات کروں، آپ کی فیملی ہے، فیملی کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے، فیملی کا سربراہ ہے، تو آپ کے مسائل کس سے حل کرنے ہیں؟ آپ نے کس سے شکوہ کرنا ہے؟ کس سے گلہ کرنا ہے؟ آپ نے گلہ شکوہ سب کچھ اپنے سربراہ سے کرنا ہے نا، جو اپنے آپ کو سربراہ مان کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جو شخص ظلم کرے گا تو اسی کا نام لیا جائے گا نا، باقیوں کا کیوں نام لیا جائے؟ عمران خان ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے. ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں نے استثناء لیا ہوا ہے، استثناء آپ کو پتا ہے نا کون لیتا ہے؟ استثناء کون لیتا ہے؟ اسلام میں تو استثناء ابلیس نے لیا تھا. اسلام تو ہے ہی نہیں. تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ استثناء جائز ہی نہیں ہے، آپ استثناء لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی انسان بھی جو ہے وہ قانون سے باہر نہیں ہو سکتا، قانون سے اوپر نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری شخصیات ایسی تھی کہ جنہوں نے فرعون ہونے کا، شداد ہونے کا، انہوں نے بڑے جو ہے نا وہ دعوے کیے تھے، نمرود ہونے کا، لیکن شداد نے جنت بنائی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا، اس کو موت آ گئی تھی کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا. تو اللہ کے فیصلوں کے آگے آپ کے فیصلے نہیں چل سکتے. اللہ نے جس دن اپنی لاٹھی گھما دی تو یاد رکھیے گا کہ اس دن عوام کا راج ہوگا، عوام فیصلے کرے گی اور عوام کو ہی فیصلے کرنے کا حق ہے. اس کے علاوہ کسی کو فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں، مذاکرات کوئی نہیں ہے. عمران خان نے جب کہہ دیا مذاکرات نہیں ہے تو مذاکرات نہیں ہیں، صرف اسٹریٹ موومنٹ ہے. اور دوسری بات، آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ کون سی اتھارٹی ہے گورنمنٹ کے پاس؟ مریم نواز کے پاس اتھارٹی ہے، وہ آپ کو آزاد کرے گی؟ شہباز شریف آزاد کرے گا؟ یہ جعلی حکومت، 47 فارم 47 پر بیٹھے ہوئے جعلی لوگ، یہ جعلی فیصلے کرنے والے، یہ آگے ہمیں بتائیں گے، یہ ہمیں وہ کریں گے کہ تم لوگ کیا کرو کیا نہ کرو. معذرت کے ساتھ
اس جعلی حکومت ان کو سوائے پلاسٹک سرجریز کے, ان کو سوائے اپنی جائیدادیں بنانے کے باہر ان کو اور کچھ نہیں آتا. ان کو صرف پل اور سڑکیں بنانی آتی ہیں جس میں لوہا ہے, اور لوہا جو ہوتا ہے نا اس کو ٹرن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انا ہے نا, ٹھیک ہے, سخت ہے نا, تو اس لیے ان کی گردنوں میں جو سریے گھسے ہوئے ہیں نا, وہ سریے اگر کسی نے جھکائے ہیں نا, وہ عوام نے ان کو ٹیڑھا کیا ہے, اور وہ بھی 8 فروری کو ان کو منہ توڑ ان کو ہرا کر. لیکن یہ ایسے ڈھیٹے, ایسے خبیث لوگ ہیں کہ یہ لوگ ان کی, جن کی آپ بات کریں نا, ان کی ایما پر ان کے استثناء لینے کے لیے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمران خان ان کو کبھی یہ چیزیں نہیں دے گا, کبھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا. لیکن یہ لوگ چونکہ جعلی ہیں, جعلی مینڈیٹ پہ آئے ہیں, مینڈیٹ بھی ان کا اصلی نہیں ہے, جعلی کرسیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ جو ہیں یہ ان کو استثناء بھی لے کے دے سکتے ہیں. یہ ان کو تمام وہ جعلی ترامیم جو ہیں 26ویں 27ویں, اب 28ویں بھی آ رہی ہے, پھر 29ویں بھی آئے گی, پھر اور کوئی بھی آئے گی, تو جو ہے نا وہ ان کو یہی کرا کے دے سکتے تھے, اس لیے ان کو لائیں. لیکن عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ عمران خان کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام اپنے خان کو نکالے گی, کیونکہ عمران خان نے یہ کہا تھا جیل جانے سے پہلے کہ اگر کبھی مجھے کچھ ہوا تو مجھے انصاف میری قوم دلوائے گی. تو عمران خان نے قوم کی بات کی تھی. تو یہ جو لیڈرشپ, یہ جو عہدے, یہ جو سب کچھ ہوتا ہے نا, یہ وقتی ہوتے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا, عوام باقی رہتی ہے. لاسٹ کویشچن کا یہ جواب دے دیں کہ جی اب جو ملاقات, صرف ملاقات کی حد تک کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ملاقات ہو جائے, یا یہ شرط ہے آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں؟ نہیں, ہمارے سامنے کیوں شرطیں رکھیں گے, ہمارے سامنے کیوں شرطیں رکھیں گے؟ ملاقات ایسے کیسے؟ دیکھیں میری ایک بات میری یاد رکھیں, وہ ابھی بار بار کہتے ہیں نا کہ سیاسی بیان آ کے باہر دیتے ہیں, تو سیاسی بیان جب آپ کسی اور کو ملنے نہیں, جب آپ سیاسی لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے عمران خان سے, تو عمران خان نے اپنا پیغام کسی نہ کسی کے ہاتھ تو بھیجنا ہے نا. تو جب وہ اپنی بہنوں کے ہاتھ پیغام بھیجیں, تو وہ جو پیغام وہ دے رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی عمران خان کا پیغام ہوتا ہے. وہ علیمہ خان کی بات نہیں ہوتی, وہ عظمیٰ خان کی بات نہیں ہوتی, وہ نورین خان کے الفاظ نہیں ہوتے, وہ عمران احمد خان نیازی کے الفاظ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ عمران احمد خان نیازی کا پیغام ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے ہمارا لیڈر وہ جو بھی پیغام دے گا اس پر عمل ہم کریں گے, اور ہمارا لیڈر غلط بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس شخص کا کامل ایمان ہے, اس شخص پر اللہ کی رحمتوں کے سائے ہیں, اور اللہ پاک نے اس شخص کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے. اتنا جری لیڈر ہے ہمارا, اتنا بہادر لیڈر ہے ہمارا, اور اتنی عظمتوں والا لیڈر ہے ہمارا کہ وہ جو بھی کرتا ہے بہت عاجزی کے ساتھ, بہت اس کے ساتھ کرتا ہے. اس شخص میں غرور, انا, تکبر نہیں ہے. تو جس شخص میں یہ چیزیں نہ ہونا, وہ ایک عظیم لیڈر ہوتا ہے, اور اس کی بات کو ماننا ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا لیڈر حق اور سچ پر مبنی بات کرتا ہے, اور جس کا وہ نام لیتا ہے بالکل صحیح نام لیتا ہے. اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو وہ واٹر کینن اس عام عوام پہ, چھوٹے چھوٹے بچوں پہ, بزرگوں پہ, خواتین پر استعمال نہ کرتے, ٹھیک ہے. اگر وہ ٹھیک ہوتے, اگر ان کی طبیعت, ان کا مزاج ٹھیک ہوتا, اگر جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ صحت مند ہوتے, تو پھر وہ کبھی یہ کچھ نہ کرتے جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے, جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہے. لاسٹ ٹائم واٹر کینن میں انہوں نے جس طرح کیمیکل ملا کے اور لوگوں پر, اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر, بزرگوں پر, خواتین پر انہوں نے وہ کیمیکل گروایا, شرم نہیں آئی ان لوگوں کو؟ مریم نواز جو اتنی عورتوں کی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے بنتی ہے, ہیومن رائٹس کی اتنی بڑی وہ بن رہی ہے, تو اس کو شرم نہیں آتی ہے کہ کس طرح سے خواتین پر یہاں پر ظلم ہوتا ہے؟ اور اس نے آج دن تک ایک لفظ بولا ہے, الٹا جو ہے وہ بکواس کرتی ہے اور فضول قسم کی باتیں وہ کرتی ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو نہتی خواتین پر, نہتے بچوں پر, نہتے بزرگوں پر, ٹھیک ہے, جو اس طرح کی جو ہے وارداتیں کرتے ہیں, جو اس طرح کی سازشیں ان کے خلاف کرتے ہیں, جو اس طرح سے جو ہے ظلم اور فسادیت کر رہے ہیں, تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے. اور یہ یاد رکھیے گا, عمران احمد خان نیازی نے باہر آنا ہے, اور انشاءاللہ عمران احمد خان نیازی, جن کا ڈر ان کو کیوں ہے, کیوں نہیں ملنے دیتے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس دن عمران خان باہر آ گئے تو اس دن اس ملک میں صرف حق اور سچ کا بول بالا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. Thank you very much. انشاءاللہ.